السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء سیدنا و مولانا محمد واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون، صدق الله العظيم۔ وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ مٹاتے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے مقدس عظیم المرتبت کلام پاک سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت آیت کی تلاوت کو قبول فرمایا۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے سبب خیر میں تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمایا۔ ہم سب کو حق بولنے کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم۔ یہاں تک کہ وہ سعید لمحہ آ گیا۔ اللہ کے فضل سے اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں مسلسل نعمتوں انعامات سے پھر اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں قرب کے حصول کا ایک عظیم شان ذریعہ عطا فرمانا چاہا ہے۔ قربانی خدا وحدہ لا شریک کے حکم کی تعمیل ہے۔ قربانی توحید و رسالت کی عظیم الشان نشانی ہے۔ قربانی اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ یہ 4-5-10 لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ شرابی ذہن رکھنے والے اور سطحی اور مادیت سے افیکٹڈ انسان بنام مسلمان قربانی کو سیاسی رنگ دینا چاہ رہے ہیں۔ آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان ہجرت کی عظیم عنوان اور باب کو یاد رکھیے۔ جب نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ اپنے حساب سے ایک عید اور سال میں ایک موقع سے خوشیاں مناتے تھے، لیکن اس میں لہو و لعب صرف نفسانی خواہشات کی ظاہری تکمیل ہوتی تھی۔ آقا علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا، اے لوگوں یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے عید کا دن ہے، ہم اس میں خوشیاں مناتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ ہوا، کیا ہم اس سے اچھا دن تمہیں نہ دے دیں؟ کہا اس سے اچھا کیا؟ تو رسول اعظم نے اس کو فرمایا، سنو اللہ پاک نے تمہارے اس دن کو
دو عظیم خوشیوں کے دن سے بدل ڈالا، اس میں خیر ہی خیر ہے، بہتر ہی بہتر ہے۔ ایک دن ہے عید الفطر اور دوسرا دن ہے عید الاضحیٰ۔ میں اس سے پہلے کہ اس پر تفصیل کروں، لفظ جو ارشاد فرمایا وہ عید الاضحیٰ، الف حمزہ دال زبر اض، ہا یا کھڑا زبر ہا، اضحیٰ۔ ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے ضاد ہا یا تو اس کا معنی ہوتا ہے قربانی کرنا۔ تو اللہ پاک نے بھی آپ دیکھیں ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، قربانی کرو۔ قرآن پاک میں سورہ حج کی آیت نمبر 36، 37، 38 میں آپ پورے طور پر دیکھیں تو اللہ پاک نے نشانی بتایا، خیر بتایا قربانی کو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کا لفظ بول کر کے ایک عظیم الشان قربانی کا ایک قربان دیا۔ اب توحید و رسالت کے ماننے والے اس بیس پر خلق کو، مخلوق کو اپنا بیس اور معیار بنا کر کے افیکٹڈ ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کل کے پیپر کو آپ دیکھ کر کے، اگر نہیں دیکھے ہیں تو بتا دوں، کل کے پیپر میں قربانی کو سرے سے ختم کر دینا چاہیے، یہ سپریم کورٹ میں اپیل کیا گیا۔ اب آپ بتائیں، ارے ہم امامہ اور ٹوپی اور کرتا کب تک صرف پہن کر کے اسلام کی علامت بتائیں گے؟ ہمارے مذہب میں باطنیت کے ساتھ کھلے عام گھسپیٹ ہو رہا ہے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہو تو بڑے اچھے مسلمان ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، وہ سر سے پاؤں تک ہمیں منہ میں لبریز کر دے تو ہم کہو نہیں، رواداری ہے، جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ ستاتے ہو کسی کو، آپ کبھی ان کے مذہب پر کیچڑ اچھالتے ہو۔ آپ کا قرآن کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں اس کو گالی گلوچ نہ کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کچھ نہیں کر رہے ہو، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہو آپ کے پاس پاور ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے۔ میں ان لٹریٹ سیاستدانوں سے بڑے ادب کے ساتھ، جو بنام مسلمان نمائندگی کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، بڑے ادب سے کہوں گا کہ جو خدا کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، جو رسول کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ اور رسول کا کو ماننا ہی اسلام ہے، اللہ اور رسول کی بات کو ماننا ہی اسلام ہے۔ اس لیے ایک بڑا عظیم لفظ دے رہا ہوں، دیکھتا ہوں کیچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں احکام کا پابند بنایا، توجہ دیجیے گا۔ اللہ نے ہمیں احکام اس کو بھی آسان کر دو، اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے، اور یہاں کے حساب سے بولتے اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اس حکم کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اس کے اندر کی حکمت کیا ہے اس کو ہم کو نہیں فالو کرنا ہے۔ حکمت اللہ پاک نے اس کا حکم نہیں دیا کہ اس کے حکمت اگر معلوم ہو تب بھی عمل کرنا، ایسا نہیں کہا۔ حکم دیا ہے نماز پڑھو، اس کی حکمت کیا ہے آپ کو نہیں۔ اس لیے آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں مر بھی جاتے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو پہلے اس کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ حکمت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ، اس کا مکلف ہمیں نہیں بنایا، حکم کا مکلف بنایا، احکام کا مکلف بنایا، حکمتوں کا مکلف نہیں بنایا۔ احکام کی ہمیں تکلیف دی ہے، احکام کا ہمیں فالو کرنے کا ہے، اس کی حکمت کیا ہے نہیں۔ پیارے، جب آپ کو حکم کی تعمیل اور حکم کو ماننا ہے، اس کو فالو کرنا، یہ اللہ پاک کی توحید ہے، یہ رسول پاک کی رسالت ہے، تو آپ ذرا سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے، قربانی اللہ کا حکم ہے، رسول پاک کا حکم ہے۔ اب اس میں حکمت تلاشنا کہ جانور کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے، اس میں یہ ہو رہی ہے، اور وہ بھی دوسرے کے کہنے کی بنیاد پر آپ افیکٹڈ ہو رہے ہو، جان ختم ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ پیسہ غریبوں پر بانٹ دیا جائے، بچوں کی تعلیم پر بانٹ دیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کون ہمارے مذہبی رسومات میں انٹرفیئر کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ ہم صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ پوچھو ابراہیم علیہ السلام سے، اے ابراہیم، جب تم کو رب العالمین نے کہا بیٹے کو ذبح کرو تو تم نے حکمت پوچھی تھی رب العالمین سے؟ قرآن اٹھائیے آپ، سورہ صافات کو دیکھیے آپ، قرآن پاک میں ہے کہ کہا گیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، تو ابراہیم نے صرف اللہ کے حکم کی تعمیل میں ارشاد فرمایا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ رب سے نہیں پوچھ رہے،
رب سے حکمت نہیں پوچھ رہے ہیں تو دیکھا آپ نے خدا نے حکم دیا پیغمبر اعظم پیغمبر اسلام. توجہ دیجیے گا, میں حقیقت کے اعتبار سے بول رہا ہوں. آپ جس مذہب کو مانتے ہیں ملت ابراہیم پر ہیں آپ, حضرت ابراہیم نے صرف حکم کی تعمیل پر سرنگو کر دیا اور دیا ایک ذہن. بڑا افسوس ہوتا ہے اس پر ابراہیم سیرت ابراہیم پر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تفریح کر رہے ہیں, لیکن ان کا عملی پریکٹیکلی پہلو دیکھیے تو وہ خود آ کر کے ارے نہیں, جب وہ بول رہے ہیں تو نہیں کرنا کرتے. ارے یہ بول رہے ہیں آپ عوام پر, آپ وزارت پر, آپ حکومت پر, آپ سیاست پر ایمان لا کر مومن ہو یا اللہ رسول پر ایمان لا کر مومن ہو, اللہ رسول کو مانتے ہو. یہ جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے. وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ہم ان پر انٹرفیئر نہیں کر سکتے. ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے, اب وہ بھی مذہب جو اسلام کی علامت, جو اسلام کا شعار ہے قربانی, اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے, اسلام کی علامتوں میں سے. آپ دیکھیے قرآن پاک کا حوالہ آپ سنیے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. جملے پہ غور کیجیے. والبدن, بدن بولتے ہیں اونٹ اور گائے وغیرہ, یعنی بڑے جانور کی قربانی. والبدن جعلنا, رب کہہ رہا, بنایا گیا بھی نہیں. والبدن جعلنا, ہم نے بنایا, لکم, تمہارے لیے اے مومنو, من شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے قربانی نے بتائی, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور اسی سورہ حج میں ہے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. دل کا تقوی چاہتے ہو تو میرے شاعر کی تعظیم کرو, ادب کرو اس کا. ادب کیا کریں گے, ریجیکٹ کر رہے ہیں, نیگلیکٹ کر رہے ہیں, نہیں کرے تو کیا, نہیں کرے تو کیا. اور پیارے میں جلدی سے ایک لفظ جلدی سے بول دوں. کچھ لوگ ٹھیک ہے اپنے جسمانی اعتبار سے, ڈاکٹریت کے اعتبار سے, گائے وغیرہ کے گوشت کے حوالے سے یہ بولتے ہیں کہ نہیں کھاتا ہوں, یہ جملہ ٹھیک ہے, لیکن خبردار خبردار کبھی نہیں بولنا کہ اس کے گوشت میں وہ ہانیکار گوشت ہے یا آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. نہیں, اللہ پاک کی وہ نشانیوں میں سے ہے. اور حلال چیز میں اللہ پاک کبھی تکلیف نہیں رکھتا ہے, اس کو دھیان رکھیں. حلال چیز میں اللہ پاک برکت رکھتا ہے. اپنی نیتوں کو بدل ڈالو, مت کھاؤ, یہ صحیح بات ہے, لیکن آپ اس کو یہ نہیں بولنا کہ وہ تکلیف دے. یاد رکھنا, حرام چیز میں تکلیف ہے, اگرچہ تکلیف نہ ہو. حلال چیز میں برکت ہے, اگرچہ دکھے نہیں, اگرچہ دکھے نہیں. اس لیے اگر آپ گائے وغیرہ بڑے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے ہیں تو نہیں کھاتے, یہ ٹھیک ہے, آپ اپنی حفاظت کے اعتبار سے, تدبیر کے اعتبار سے ٹھیک ہے, لیکن اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا. اللہ پاک نے اس کو برکت والا, حلال والا, حلت والا بنایا. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ایک دو زخم نہیں, سارا بدن چھلنی ہے, درد بیچارہ پریشان ہے, کہاں سے اٹھے. اتنا عنوان ہے یار, میں میڈیا کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوں. کیا بات ہے یار, جو مذہبی چیز ابھی دیکھیے کیا کیا وہ لوگ کر رہے ہیں. ان کی کسی بھی کتاب میں آپ دیکھیے, کسی بھی مذہبی کتاب میں جو آتھینٹک ہے اس میں کوئی بھی ان تمام باتوں کی کوئی نشانی نہیں ملتی کہ یہ جو بھی تہوار یا جو بھی عیدیں منا رہے ہیں اس کی کوئی اصل ہو. تو پھر کسی بھی مذہب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی بنیادی بیس ہو, یعنی کتاب ہو. وید ہو, یجروید, یہ سب ساری کتابیں ہیں نا, سیتا گیتا, یہ سب ساری چیزیں ان کی جو بیس. لیکن کتنی بھی چیزیں وہ لوگ بناتے ہیں. ہم لوگ, مجھ سے بچے پوچھتے ہیں کہ ان کو چندہ دینا یا نہیں. ارے چندے کی بات کر رہے ہو یار, جیب میں گاندھی جی کی تصویر کے پیسے رکھتے ہو اور چندے کی بات کر رہے ہو, نماز پڑھ رہے ہو. آپ جس ملک میں ہو, مذہب اسلام ہی خدا کی قسم صرف امن و شانتی کا مذہب ہے, اور کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے. شانتی کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں مذہب اسلام کے بالکل مغایر ہے. مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا شانتی کے خلاف کوئی بھی چیز ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. مسلم نما ہو سکتا ہے, مسلم نہیں ہو سکتا. مسلمان نما ہو سکتا, مسلمان نہیں ہو سکتا. تو آپ مذہب اسلام کی بات کر رہے ہو. کوئی بھی سب سے بڑا مذہب آج دو ہی ہے, بلکہ ایک ہے. عیسائی اسلام کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو عیسائی سب سے بڑا مذہب ہے, لیکن عیسائیوں کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ کو چھوڑ کر محمد کو پہلے ٹاپک پہ رکھنا پڑا. یہ رسول رحمت ہے, یہ سارے جہان کے لیے امن و شانتی کے پیغمبر اعظم بن کر کے آئے. تو آپ اپنے مذہب کا دفاع, اپنے مذہب کا ڈیفینس صحیح نہیں کر پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کی طرف سے یہ اپیل آ جا رہی. کیا اپیل آ جا رہی؟ یہ نہیں کرنا کرتے. آپ ایک سوال تو کر سکتے ہو اپنے ایمانی رشتے سے, آپ دوسروں سے ایمانی رشتے سے, کہ آپ جس پر ایمان لائے ہو وہ یہ کہہ رہا ہے یا نہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے یا نہیں. ایمان یہ کیا کہتا ہے ہمارے کس سلسلے میں, اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے. اب آپ سوچئے, آپ رات میں آپ آئے,
اور رات میں آنے کے بعد مسجد کھلی ہوئی کوئی نہ ہو اور آپ 100 رکعت تک نفل نماز پڑھتے رہیں، کیا کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کو وہ روک دے؟ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کو روک دے؟ اسی طرح وہ مندر میں جا کر سال مطلب یہ کہ رات بھر تک وہ ناریل پھوڑتے رہے یا جو بھی کرنا ہے کرتے رہے، کسی کو حق ہے کہ روک دے؟ نہیں۔ مذہبی چیز میں انٹرسٹڈ ہوا جاتا ہے، انوالو نہیں ہوا، مداخلت نہیں کی جاتی۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ مذہبی چیز جو ہوا کرتی ہے اس میں آپ اللہ اس کے رسول کا کنڈیشن مسلمانوں کے لیے اور ان کے حساب سے ان کے مذہبی پیشواؤں کا کنڈیشن ہے۔ تو ہمارا کنڈیشن قربانی کے بعد میں اللہ رسول دے، ہمارا کنڈیشن اگر کوئی لگانے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، وہ رسول کی ہے۔ اس معاملے میں ہم اللہ اور رسول کو دیکھیں، یہ ہمارا خود ساختہ اسلام نہیں ہے، یہ خدا ساختہ ہے، یہ اللہ اس کے رسول نے دیا ہے ہمیں۔ تو اب ہر معاملے میں ہمیں اللہ رسول کو دیکھنا ہو۔ ارے قرآن تو یہاں تک ذہن دیتا ہے کہ کوئی بات اگر اختلافی تمہارے سامنے آ جائے تو ایسے مرحلے میں بھی تم اپنے ارباب دانش کے پاس مت جاؤ، اللہ رسول کی طرف رجوع کرو، اللہ رسول کی طرف رجوع کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تنازع بھی پیدا ہو جائے آپس میں تو ایسی صورت میں بھی اللہ رسول۔ تو اب آپ بتائیے، ایک تو سب سے بڑی غلطی جو ہندوستان کے مسلمان کر رہے ہیں وہ یہ غلطی کر رہے ہیں کہ وہ جو بھی ہم پر تھوپتے جا رہے ہیں وہ مانتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کے سینے کو اور پیٹھ کو تھپ تھپا رہے ہیں، نہیں کرے ایسا تو کیسا، نہیں کرے کیسا، یہ کیا ہے؟ نہیں کرے کیسا کا مطلب کیا؟ ابھی کوئی آ کر کے جمعہ کی نماز کو حکم دے دے کہ نہیں، اس کا حکم ہے کہ جمعہ کی نماز نہ پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، یہ ماننے کی چیز ہے؟ بتائیے، ماننے کی چیز ہے؟ اب اگر اس میں دفاع کے لیے، اگر اس میں ڈیفنس کے لیے تھوڑی طاقت اگر دکھاتے تو اس کو دہشت کہو گے، اس کو ظلم بربریت کہو گے۔ اگر دفاع کرنا ظلم بربریت ہوتا تو رسول پاک نے 10 جنگیں کی ہیں، رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو عظمتوں کا حوالہ دوں اسی موقع سے، یہ عرفات کا میدان ہے نا، اللہ پاک کل سے لے کر کے حجاج کرام کی جتنی بھی قدمیں بڑھ رہی ہیں، پروردگار عالم سب کے قدم پر برکتیں ثابتیں رکھے، اور جو ہم سب کو یاد کرے ان کی یاد کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ یہ عرفات کا میدان ہے۔ میں بڑے مطلب یہ کہ رات بھر یہ سوچتا رہا، عرفات کے میدان میں یہ حدیث کیوں فرمایا؟ 63 سال کی زندگی، 23 سالہ اعلان نبوت کی زندگی، ان میں مکہ میں کیوں نہیں فرمایا؟ ظلم و بربریت تو مکہ میں حد تھی، مدینہ میں گئے وہاں، اور وہاں بھی نہیں، حجۃ الوداع کے موقع سے عرفات کے مقدس میدان میں خاص طور سے خالی بولتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہو اور باقی بولتے بھی ہو، عرفات کے خطبے ایسے ہیں کہ اسلامی منشور ہے، اسلامی دستور حیات ہے، بولو گے پیارے کہ اس پر عمل بھی کرو گے۔ میں ان تمام منشوروں کو، ان تمام دستور حیات کو چھوڑ کر کے ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت جو 10 جنگیں کی ہے، ڈیفینس کرنا، دفاع کرنا، اگر یہ دہشت گردی ہے تو رحمت للعالمین پر سب سے پہلے انگلی اٹھے گی۔ اور سنو، مصطفیٰ جان رحمت پر انگلی اٹھانے کا مطلب اللہ پر انگلی اٹھانا، اللہ پر انگلی اٹھانا ہے، اس لیے کہ توحید کی شان ہوا کرتے ہیں۔ نبی مصطفیٰ جان رحمت تو عظیم الشان شان، توجہ دے رہے ہیں آپ؟ مصطفیٰ جان رحمت نے 10 جنگیں کی ہیں۔ کن سے جنگیں کی ہوں گی؟ ابو بکر سے، عثمان سے، صحابہ کرام سے جنگیں کی ہوں گی۔ جنگیں کن سے کی ہوں گی؟ جو اسلام کے توحید اور سنت کے، توحید اور رسالت کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہوگا، اس کے خلاف جنگیں کی ہوں گی، اس کے خلاف جنگیں کی ہوں گی۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت جن کو تم سب سے زیادہ بیسٹ مانتے ہیں، محمد از بیسٹ، سب نے کہا، انگلش دان بھی یہی جملہ بولتے ہیں، محمد بیسٹ ہے۔ تو وہ مصطفیٰ جو 10 جنگیں کی ہیں، کس لیے کی ہوں گی؟ اس کو دھیان میں رکھیے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت یہی عرفات کے میدان میں واہ واہ اونٹنی پر بیٹھ کر کے سارے صحابہ کرام کے سامنے جتنے بھی مخاطب ہیں ارشاد فرماتے ہیں 3 جملہ خاص طور سے کہ سنو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم، یہ جملے کو سنو، ان دماءکم، یہ پیارے، اس میں سبحان اللہ الحمدللہ بعد میں بولنا، پہلے آپ اس کو محسوس کرنا۔ قربانی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہو، ارے مرو گے تو سپریم کورٹ میں نہیں جاؤ گے، اللہ کی کورٹ میں جانا ہے تمہیں، اللہ کی کورٹ میں جانا ہے۔ سنا مصطفیٰ فرماتے ہیں، یہ ظلم و بربریت کا درس
شہر فرمایا مہینہ تھا. نبی کیا فرماتے ہیں؟ عرفات کا دن جتنا محترم ہے، اے لوگوں سنو، خبردار خبردار، کسی کا ناحق خون نہ بہانا، کسی کا ناحق مال نہ لینا، کسی کی ناحق عزت کو بدنام نہ کرنا، نیلام نہ کرنا. وہ مصطفیٰ 10 جنگیں کیے کرنے والے یہ کیا فرما رہے ہیں؟ خون بھی ناحق نہ بہانا. اور وہی مصطفیٰ فرما رہے ہیں، وہی مصطفیٰ کو کہا جا رہا ہے اے حبیب نماز عید الاضحیٰ بھی پڑھیے اور قربانی کیجیے. قربانی میں خون بہایا جاتا ہے نا، توجہ دیجیے. آقا فرما رہے خون نہ بہانا، خون بہانا حرام ہے، خون نہ بہانا. جواب مل گیا. یہ خون نہ بہانے سے مراد اللہ اور رسول جو واضح تعلیمات دے دیے ہیں اس تعلیمات کے خلاف کوئی قدم نہ بہانا، بلا وجہ کسی کو نہ مارنا. پیارے یہ جو قربانی کی جاتی ہے یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کی جاتی ہے، یہ بسم النفس کہہ کر نہیں کی جاتی ہے. نفس کی تکمیل ہو، خواہش کی تکمیل ہو نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. ایسے ہی جیسے ابراہیم کو حکم ہوا بیٹے کو قربان کر دیا، بیٹے کو قربان کر دیا. کوئی حکمت نہیں پوچھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اے مولا بیٹے کو قربان کرنا یہ تیرا کیسا لاجک ہے، یہ تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. نہیں، مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کو مانے، حکمت پر توجہ نہ دے، حکمت پر دھیان نہ دے، مومن اسے کہتے ہیں. رسول رحمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 10 جنگیں کی. تم تو پتہ نہیں بیوی سے لڑ نہیں پاتے ہو، کامیاب نہیں ہو پاتے. رسول پاک اپوزیشن سے 10 جنگیں کریں. آپ تو رحمت للعالمین نہیں، زحمت للبیت ہو، گھر کے لیے زحمت ہو، عالم کی کیا بات کر رہے ہیں. وہ مصطفیٰ ایک جھوٹی کو وہ عظمت دے رہے ہیں کہ ناحق خون نہ بہانا. وہ مصطفیٰ راہوں میں پتھر پڑا ہوا ہو تو فرماتے ہیں ہٹا دو، صدقہ کا حکم ہے. وہ مصطفیٰ کانٹے اگر چبھنے کے قریب ہو تو دور والا اگر دیکھ رہا ہو تو وہیں سے اس کو کہے رک جاؤ، کانٹا ہے سامنے، صدقہ ہے. یار ایسا مصطفیٰ جانے رحمت خود بھی قربانی کر رہا ہے. پوچھو ان مسلم نماؤں سے کہ وہ مصطفیٰ قربانی صرف اپنی طرف سے یا اپنے اہل و عیال کی طرف سے نہیں. سنو، ایک قربانی اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اور ایک قربانی قیامت تک کے امتیوں کی طرف سے کر رہے ہیں. قیامت تک کے امتیوں کی طرف سے کر رہے ہیں. تم امت ہو یا نہیں، نام کیوں مسلمان رکھے ہو؟ مسلمان مصطفیٰ کے تمام احکام اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا، اسے مسلمان کہا جاتا. نہ یہ کہ کسی طرف سے، وزارت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، سیاست کی طرف سے، سیاست کی طرف سے کوئی آرڈر آ گیا، ارے قانون ہے 1977 سے قانون لگ رہا، قانون ہے، انلیگل پہلو ہے، یہ ایسا کرے تو ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ شہر کو بدر کرو، شہر کو برباد کرو، لیکن پیارے یہ ایسے ہی ہے جیسے کبھی اگر بیمار پڑ جاؤ اور ڈاکٹر کہہ دے کہ گوشت نہ کھانا، ڈاکٹر کہہ دے کہ چاول نہ کھانا، تو وہ اس لیے نہیں کھاتے ہو تاکہ بیماری میں اضافہ نہ ہو. اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ تمہارا ایمان ہے، یہ تم ایمان کے خلاف کر رہے، ایسا نہیں. لیکن آج بڑا افسوس وہ تعلیمات کو یہاں پر ایڈ کیا جا رہا ہے. نہیں کرے تو کیا ہوتا، ایسے بھی لوگ گائے کے گوشت نہیں کھاتے، اس لیے نہیں کرے تو اچھا ہے. میں پوچھتا ہوں وہ جنت سے جو دمبا آیا تھا، وہ نوجوان اگر آیا ہے، وہ پوچھا بھی تھا ایک سوال، میں بولا چلو بتاتا ہوں. آیا تو سن لو. وہ جنت سے جو دمبا مینڈھا آیا تھا حضرت ابراہیم کے لیے اسماعیل کے بدلے میں، وہ مینڈھا جب ذبح کرے تو وہ گوشت کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا گوشت؟ وہاں تو چولہے پھولے کچھ بھی نہیں تھے، کھانے پینے کے مسئلے تو نہیں تھے. بتاؤں کیا تھا؟ جیسے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا کہ جو قربانی قبول ہو جاتی تھی نا، اللہ پاک آسمان سے ایک آگ کا جھونکا دیتا، وہ آگ اس گوشت کو، اس قربانی کو قبول کر لے کے اڑا لیتا. دیکھا آپ نے؟ مطلب قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے. تو اگر تم گائے کا گوشت نہیں کھاتے ہو تو مت کھاؤ، لیکن قربانی اس لیے ہم نہیں کریں گے کہ وہ کھاتے بھی نہیں ہے. یہ قرآن کا انکار ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. سنو، بڑے جانور کی قربانی اللہ پاک نے تمہارے لیے خیریت کے ساتھ رکھتے ہوئے اپنی نشانی بتایا ہے، اپنی نشانی. یہ سورہ حج میں آپ 36 میں آپ دیکھو جا کر، مجال ہے تو نکال دو اس آیت کو. جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا. یہ سپریم کورٹ کے ججوں کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ جزوے دان پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، نہیں، وہ الحمدو کی الف سے والناس کی سین تک پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، ایک ایک حرف پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. اس لیے ہندوستان کی حکومت
گا. میں یہ ذہن نہیں دے رہا ہوں کہ آپ اس کو یہ کرو. جو آپ قربانی کرتے ہیں کیجیے الحمدللہ, جو قربانی کرتے ہیں آپ کیجیے, جو میسر ہو کیجیے, لیکن گوشت کے کھانے کے لیے نہیں آپ کو کرنا ہے. گوشت تو عام دنوں میں بھی آپ کھاتے ہیں, گوشت تو بقرعید کے بعد بھی آپ کھائیں گے. اور الحمدللہ یہاں تو سبزی میں بھی ایک بوٹی ہونا, اللہ کا کرم ہے. حیدرآباد کو اللہ عزت و آبرو عطا فرمائے, دوامیت عطا فرمائے. میں کہنے جا رہا ہوں پیارے, گوشت نہیں کھاتے ہیں یہ اچھی بات ہے, نہ کھائیے ٹھیک ہے, لیکن اس لیے آپ قربانی نہیں کریں گے بڑے جانور کی, تب تو گیا کام سے. وہ قربانی ایسے بھی قبول نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, آیت نمبر 37 میں دیکھیے کہ تمہارے گوشت کا, تمہارے جانور کا گوشت اور وہ خون وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہم تک نہیں پہنچتی ہے, ہم تک تمہاری نیت پہنچتی ہے, ہم تک تمہارا اخلاص پہنچتا ہے. تو اخلاص اور للہیت کے ساتھ آپ کو جانور کرنا ہے. یہ نہیں کھاتے تو نہیں کرنا, خبردار خبردار. تو ایسی سوچ کے ساتھ اگر سیاست داں بھی بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے, بھائی قربانی تو آپ کو کرنا ہے, جو اویلیبل ہو, جو میسر ہو, اللہ پاک نے دیا ہے آپ کیجیے الحمدللہ. لیکن پیارے بڑا درد ہوا, بڑی تکلیف ہوئی, کسی نے آواز نہیں اٹھایا. کل کا جو پیپر تھا سپریم کورٹ میں قربانی کا لفظ ہے. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو بڑے جانور, گاؤں, یہ سب جملے اگر ہوتے تو تھوڑی سی جزوی طور پر خاموش رہنے کا موقع ملتا, لیکن قربانی کا بڑا استعمال کیا ہے کہ قربانی ہی میں جانور کی تلف ہے, جانور کو یہ کرنا ہے, وہ جانور کو وہ کرنا ہے. یہ بتائیے آپ, اگر آپ کو کوئی سبزی, کچی سبزی کھانے کہے, گھاس گھوس کھانے کہے, کھاؤ گے نہیں کھاؤ؟ اور اگر جانور کو کوئی بریانی دے دے تو وہ بھی نہیں کھائے. ہر ایک کا اللہ پاک نے غذا اور اس کا طعام, اس کا انتظام کر رکھا ہے. توجہ دیجیے, اس کا انتظام کر رکھا ہے. اور بھی کیسا لاجک ہے تمہارے پاس کہ مذہب اسلام کے کو اپوزیشن مانتے ہو اور اپوزیشن کی کا علم نہیں ہے تمہارے پاس. یاد رکھیے, اپوزیشن وہی ہوا کرتا ہے جو اپنے سامنے والے کو اور اپنے اپوزیشن کا پورا اسٹیٹس جانے, پورا اسٹیٹس جانے. اب ایک عام اے ٹیم, بی ٹیم, یہ سب جملے کیوں بولتے ہو؟ توجہ دی, مقابلہ, اپوزیشن اور چیلنج, یہ سب جملے دو فریق میں ہوا کرتے ہیں اور دو فریق لیول کے ہو تب وہ فریق کہلاتے ہیں. تو اگر آپ اپوزیشن کا ہو ہمارے, تو آپ کو ہمارے لا کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, ہمارے قرآن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, ہمارے مذہب کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اور نہیں معلوم ہے تو تمہیں اپوزیشن بننے کا حق بھی نہیں, حق بھی نہیں ہے. جیسے ہم بولتے ہیں کہ سنو, ہندوستان کے معمار کہے جانے والوں میں ہے نا جناب گاندھی, ہندوستان کے معمار کہے جانے والوں میں سے ہے. وہ کہتے ہیں سیاست کرنا چاہتے ہو ابو بکر اور عمر کو بیس بناؤ. وہ معلوم ہے, انہیں معلوم ہے, تب جا کر کے خراج محبت پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, استغفار مغفرت کا تصور نہیں کیا جاتا. میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ اپوزیشن اگر ہو تو ہمارے لا کو سمجھو, ہمارے قانون کو سمجھو, اور مذہبی جذبات کو ٹھیس کرنا یہ سب میڈیائی جملے سے واقعی ہے. تمہارے مذہبی جذبات کہاں سے؟ ہمارے مذہبی جذبات. یا اللہ, جو قانون تو نے دیا, توریت, انجیل, زبور, یہ سب کو تو نے اٹھا لیا, قرآن دیا, ارے وہ سب کو اگر رکھ دیتا تو پتا نہیں اور کیا ہوگا. جانتے ہو کیا کیا حکم تھا موسیٰ کی شریعت میں؟ اگر پائخانہ لگ جائے, نجاست لگ جائے, تو حکم یہ تھا کہ نجاست کی جگہ کو کاٹے تو پاک ہوتا. یہودیوں اور اے یہودیت سے متاثر افراد, مجھے بتاؤ, یہ موسیٰ کی شریعت ہے, بڑا فخر ہے نا تمہیں یہودیت پر. ان کی شریعت میں یہ ہے نجاست لگ جائے تو کاٹنا پڑے گا. ارے شریعت, تمہارا مذہب کہہ رہا ہے کاٹنا پڑے گا, مذہب کہہ رہا ہے کاٹنا پڑے گا, اور تم بسم اللہ اللہ اکبر کو اگر کوئی سبق کا نام دے رہا ہے تو اس کو کہہ رہے ہو جان کی تلافی ہے. کیسے مذہبی ہو, کیسے ریلیجن والے ہو؟ نہیں, تم نہ خود کے مذہب پر عمل کرتے اور نہ دوسروں کے مذہب پر, مذہب کے بارے میں معلوم ہے. یہ صرف یہ فطرت, یہ شیطانی فطرت ہے. یہ فطرت, یہ وہ فطرت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت اتاری ہے, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے لوگوں سنو, مصطفیٰ جان رحمت کو سامنے رکھ کر, اے حبیب مکرم سنیے, یہ یہودی اور یہ کرسچن, یہ یہودی اور نصرانی, یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو فالو نہ کریں. جب تک کہ وندے ماترم بولے تو دعوت ہوتی ہے. تم نے عباس نقوی جیسا ایمان سمجھا ہے, شاہ نواز حسین جیسا ایمان سمجھا ہے,
کس نے کہا اسے مسلمان کا بیس؟ کس نے کہا اسے مذہب کا بیس؟ مذہب کا بیس جامعہ نظامیہ کی سرزمین پر امامہ باندھ کر جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ مذہب کے بیس ہیں. جاؤ یوسفین کی بارگاہ میں، جاؤ شرف الدین بابا کی بارگاہ میں، جاؤ خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں. یہ ہے ہمارے مذہب کے بیس، یہ ہے ہمارے ٹھیکیدار، یہ ہے ہماری بنیاد. ان کے حوالے سے لاؤ، نام کے مسلمان کو مت لاؤ، کام کے مسلمانوں کو لاؤ. یہ بیس ہے ہمارے. اس لیے خبردار 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 خبردار، بار بار خبردار، ہمارے مذہب میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش مت کرو. اور اقتدار یہ 5 سال کا ہے، مذہب قیامت تک کا ہے. بہت اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے. 5 سال تک جو کرنا ہے کر لو. 1977 سے کر رہے ہو، 2017 اب آنے والا کر رہے ہو. لیکن مسلمان مبارک ہو تم. جانتے ہیں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. آپ جب خریدنے کے لیے کوئی چیز جاتے ہوں گے، میں بھنڈی کی مثال دے دیتا ہوں. خریدنے کے لیے جب جاتے ہوں گے تو بہت ساری بھنڈیاں رکھی رہتی ہیں، لیکن ہماری ماں یا ہم لوگ ایک دم ہری ہری بھنڈی اٹھاتے ہیں. وہ بولتا بھی نہیں ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. وہ جانتا ہے کہ ہر ایک کی نگاہ میں اچھی کوالٹی ہی رہتی ہے. ہر ایک کی نگاہ. نوٹ کرنا، خدا کی قسم مذہب اسلام وہ عظیم الشان کوالٹی ہے جو سب کی نگاہ میں چبھ رہا ہے. مذہب اسلام وہ عظیم الشان کوالٹی ہے جو تمام مخالفین اسلام کی نگاہ میں چبھ رہا ہے. اس لیے کہ اس کا بانی، اس کا لانے والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہ یہ قربانی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. تو ایک اور لاجک دھیان میں آیا، توجہ دیجیے گا. وہ یہ ہے پارہ نمبر 2، پارہ نمبر 6 اور پارہ نمبر 16 مختلف قرآن کی آیتوں. میں ابھی حدیث وغیرہ اور کم جا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، کیونکہ حدیث کو وہ لوگ نہیں رہتے جو کہوں گا سچ کہوں گا. اور سپریم کورٹ ہے ہماری نگاہ میں. قرآن رکھتے ہیں نا. ہاں توجہ دیجیے گا. قرآن رکھتے ہیں تو قرآن ہی ہمارا لا ہے الحمدللہ. قرآن اور قرآن کی تشریح کا نام حدیث ہے. ٹھیک ہے ہم جائیں گے ادھر. لیکن قرآن پاک میں 3-4 مقامات پر یہ آیت ہے. کیا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ وما اہل لغیر اللہ بہ وما اہل لغیر اللہ بہ. غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. آپ ہماری طرف متوجہ رہیے. غیر اللہ کے نام پر یہ قرآن کو ایسا پہلو اتارنے کا کیوں موقع ملا؟ اللہ کو ایسی آیت اتارنے کی کیا وجہ پیش آئی؟ بس آسانی سے بول دو. غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتے تھے جانور. غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتے تھے. لات کے نام پر، منات کے نام پر، عزا کے نام پر، ہبل کے نام پر. یہ سب جو بتوں کے نام ہیں ان کے ناموں پر ہوتے تھے. نوٹ کیجئے گا. تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ ان کے ناموں پر جو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اور میرے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ حلال ہے. اب اس کو محسوس کیجئے گا. جو میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جملہ سنیے آپ کہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اور اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سارے مسلمان کو ایک کیٹیگری میں رکھو. سارے مسلمان کو ایک کیٹیگری میں رکھو، اور جو مسلمان نہیں ہے ان کو ایک کیٹیگری میں رکھو. مسلمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرنا. جو اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. بتاؤ دیوی ماں کے نام پر مسلمان کر رہے ہیں، کالی ماں کے نام پر مسلمان کر رہے ہیں؟ نہیں. یہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر کرنے والے اور بھیت کا نام دینے والے، جانور کو مارنے والے، یہ مسلمان نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ مسلمان نہیں ہے تو دشمن اسلام ہوں گے، دشمنان مسلمان ہوں گے. اب سمجھ میں آیا لاجک تم کو کہ خیر اللہ کے نام پر اگر آج بھی تم کرو گے تو یہ تم کو جانور کا حوالہ نہیں دیں گے کہ جانور کو کی جان جا رہی ہے، جانور کو تکلیف ہو رہی ہے، یا اسکولوں کے بچوں پر خرچ کیا جائے، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر یہ آج بھی ذبح کر رہے ہیں، آج بھی یہ مار رہے ہیں. تو غیر اللہ کے نام پر ہو کوئی جانور کو تکلیف نہیں، اللہ کے نام پر ہو جانور کو تکلیف کا مسئلہ آ جاتا ہے. اللہ کے نام پر ہو تو جانور کو تکلیف کا مسئلہ. در حقیقت یہ توحید کے دشمن ہے، در حقیقت یہ اس رسالت کے دشمن ہے. یہ تمہارے دشمن نہیں ہے. نوٹ کرنا، یہ تمہارے مذہب کے دشمن ہے، تمہارے ایمان کے دشمن ہے، تمہارے اسلام کے دشمن ہے. اور پیارے مرنا تو آج بھی ہے، مرنا تو کل بھی ہے. رسول اعظم ہے، یہ مال کی بھی حفاظت کا تصور دیا تھا نا عرفات میں. ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
میرا مال فلاں کے پاس ہے لیکن وہ ایسا ظلم کرتا، ایسا ڈر لگتا، ان کے پاس سے مال کیسے لینا، ان کے پاس سے مال کیسے لینا، کیا کرنا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہارے سے بن پڑے اپنے مال کی حفاظت کے لیے کوشش کرو، جو بن پڑے کوشش کرو۔ کہا یا رسول اللہ سب کوشش کر چکا ہوں، ایک ہی کوشش ہے، یا تو مرنا یا مارنا۔ تو آقا نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مرو، آقا نے فرمایا جاؤ من قتل دون مالہ فہو شہید، جملے پہ غور کیجیے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنی مال کی حفاظت کے لیے، جو اپنے مال کو اپنی کسٹڈی میں لینے کے لیے اگر مار دیا بھی جائے تو اللہ اسے شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ جملے پہ غور کریں، شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو موت کی دھمکی مت دینا، ہماری زندگی ہی ہماری موت ہے اور ہماری موت ہی ہماری حیات ہے، ہماری زندگی ہی ہماری موت ہے۔ موت کا خالق رب العالمین ہے اور حیات کا خالق 1 کلومیٹر کے بعد نہیں، وہیں پر فرمایا الذی خلق الموت والحیات، خلق الموت والحیات، اور ہم نے خالق پر ایمان لایا ہے تو رب نے کہا ہم موت کے بھی خالق ہیں، ہم حیات کے بھی خالق ہیں۔ وہ موت جس پر تمہیں رشک کرے، جو تم رشک کرو جس موت پر، وہ موت وہ ہے۔ قرآن کہتا سورہ نحل میں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ سنو، جو ایمان پر کنٹینیوٹی برتتا ہے اور جو عمل صالح پر دوامیت برتتا ہے، سنو اللہ پاک فرماتا ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایسے لوگوں کو مرنے کے بعد حیات طیبہ ہم عطا کرتے ہیں، ہم زندگی پاکیزہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگوں سنو، تم جی رہے تھے، حیات طیبہ کا مزدہ نہیں تھا، لیکن سنو اپنے مذہب کی خاطر، اپنے اسلام کے ڈیفنس کی خاطر اگر تم مر بھی جاؤ تو رب العالمین کہہ رہا ہے یہ جینا کچھ نہیں تھا، پاکیزہ جینا کے لیے ہم تیرا ویلکم کرتے ہیں، پاکیزہ حیات کے لیے ہم تیرا ویلکم کرتے ہیں۔ میں در سے دہشت نہیں دے رہا ہوں، در سے خوف نہیں دے رہا ہوں، 10 جنگیں تیرے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے، منکرین زکات سے قتال ابو بکر صدیق نے کی۔ اس لیے توحید و سنت پر اگر آنچ آئے تو پیارے تمہارے ایمان پر آنچ، تم پر آنچ نہیں۔ تم ہم مر جاؤ، مومن مریں گے، لیکن توحید و سنت مر جائے تو اسلام مر جائے۔ اس لیے اسلام کی خاطر تمہیں کمر بستہ رہنا ہے، تمہیں ایکٹیو رہنا ہے، تمہیں تیار رہنا ہے۔ تم اپنے اسلام کو بچاؤ، اپنے گھر بار کے اسلام کو بچاؤ، اس کے بعد معاشرے کے اسلام کو بچاؤ، یہ تمہارا پہلو ہے۔ احکام کو فالو کرو، یہ تمہارے لیے تصور ہے، اور اسی پر گامزن رہو، یہ تمہاری توحید و سنت ہے۔ ورنہ کل میدان محشر میں جب یہ سارے شہیدان اسلام، سارے شہداء تمہارے سامنے کھڑے ہو کر آ جائیں گے کہ ہم نے بیوی کو چھوڑا، بال بچے کو چھوڑا، عیش و آرام کو چھوڑا، سکون کو چھوڑا۔ آج کے غوث کی کرامتوں کو جب بیان ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے اتنا پاور، اتنا اختیار، اتنا اقتدار۔ سوچو صحابہ کرام کی عظمت کیا ہوگا، سوچو حسین کا مقام کیا ہوگا۔ ارے وہ چاہتے تو ہزاروں حسیناؤں کو روز بلا سکتے تھے، اتنی طاقت کیوں؟ دیکھا تم نے ولیوں کی عظمتوں کو، تو بعد والے ولیوں کی عظمتوں کا مقام، مردوں کو زندہ، حیات افزا پہلو، حوصلہ افزائی کا پہلو، ایمان افروزی کا پہلو، ان کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، بیوی کے روم میں سویا کرتے تھے، توحید کے لیے نبی بلاتے تھے تو فوراً اٹھ کر چلے جاتے تھے، اسلام کے لیے بلاتے تھے تو اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ لیکن سنو، آج اگر تمہیں توحید کے نمبردار کا فون آتا ہے تو بیٹے کو کہتے ہو کہ کہہ دو کہ گھر میں نہیں ہے، اور اگر سیاست دانوں کا فون آتا ہے تو آنکھ میں کچرے بھی ہوں تو ایسے دھوتے دھوتے چلے جاتے، دھوتے دھوتے چلے، ہاتھ میں اڈلی، ہاتھ میں کھانے پینے۔ ارے کیوں؟ ارے وہ بلا رہے ہیں جن سے 1 لاکھ آنے کی امید ہے۔ یہ سب یہی رہ جائیں گے، سب یہی رہ جائیں گے، چھوپڑی میں رہو۔ سنو عرفات کا ایک اور جملہ تھا، بڑا مناسب جملہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیز تو تمہارے اوپر بڑی عظمت والی ہے، تم عزت کی بھی حفاظت کرنا۔ میں ایک مثال ہمیشہ اپنے بچوں کو دیتا ہوں کہ ایک کافر کی بیٹی، ایک ہندو کی بیٹی دوپٹہ اوڑھ کر جا رہی ہو اور مسلمان نوجوان اگر اس کے دوپٹہ کو کھینچ رہا ہو تو یہ بچے سب سے پہلے اس بیٹی کی حفاظت کر، اس بیٹی کی حفاظت کر، اور اس مسلمان بچے کو مار، اس مسلمان بچے کو پیٹ، اس لیے کہ اسلام عزت کا درس دیتا ہے، اسلام حفاظت عزت کا درس دیتا ہے۔ تم ہمیں پاٹھ شالہ مت سکھاؤ، تم اپنے دھرم شالوں میں رہو، لیکن ہماری پاٹھ شالہ کا علم بردار میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ، اور اس پر عمل کرنے کی ہم دعا کرتے ہیں مولا سے، بس۔ اس لیے ہمیں مت سکھاؤ۔
ارے ہم عزت کے نمبردار ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لیے عزت و آبرو کا یہ پہلو ہے. ساتھ ہی ساتھ سنو ایک عظیم پہلو تھا اس میں کہ سنو لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بتقوی اللہ. جملے پہ غور کیجیے کہ سنو کسی عزت دار کو, کسی فضیلت والے کو, کسی عرب میں پیدا ہونے والے کو ہندوستان یعنی عجم میں رہنے والوں پر فضیلت حاصل نہیں ہے, اور کسی عجم میں رہنے والے کو عرب پر فضیلت حاصل نہیں ہے. کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل نہیں, کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں. سنو فضیلت اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ تم متقی رہو, یہی فضیلت ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ حجرات کے آیت نمبر 12 یا 13 ارشاد فرمایا, تلاوت فرماتے ہیں کہ سنو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سنو تم میں سب سے زیادہ عظمت والا وہ ہے, رب فرماتا ہے جو تقوی کا نذرانہ میرے پاس پیش کرے. ہندوستان میں جھوپڑی میں رہنے والا, ہندوستان میں جھوپڑی میں رہنے والا متقی پرہیزگار کالا کلوٹا عرب کے اس 5 منزلے محلات سے افضل ہے جو تقوی نہیں ہے, جو پرہیزگار نہیں ہے, جو متقی نہیں ہے. تو کیا سمجھے آپ, یہ ہے رواداری اسلام, یہ ہے قوت اسلام, یہ ہے بھائی چارگی اسلام. اس لیے سپریم کورٹ میں جو اپیل ہوا ہے آپ اس کو یاد رکھنا, اور قربانی کرو محبت کے حوالے سے کرو, قربانی کرو احکام کی تعمیل کے لیے کرو, قربانی کرو رضا الہی کے لیے کرو, قربانی کرو خوشنودی رب کے لیے کرو. کچھ نہ کھاؤ سب بانٹ دو, قربانی کرو, قربانی کرو. قربانی کھانے پینے کا نام نہیں, پرہیزگاری اور نیت اور اخلاص کا نام ہے. اگر یہ چیز ہے تمہاری قربانی قبول ہے. 2-3 مسئلہ جلدی سے بول دوں. ایک بھائی نے بہت اچھا سوال کرے اور آپ لوگوں کو بھی یہ سوال ہوگا کہ ایک جنے ہیں جو اسی سال جو ہے قربانی دینا چاہ رہے ہیں, اسی سال دینا چاہ رہے ہیں, تو پہلے کس کے نام سے دینا کرتے ہیں؟ پیارے اگر تم دینا چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس پیسہ اتنا ہے, کیونکہ یہ چیز خواہش کا نام نہیں ہے, اللہ کے حکم کی تعمیل کا نام ہے. اس لیے اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو سب سے پہلے تم اپنی طرف سے دو, سب سے پہلے تم اپنی طرف سے دو, اور اس کے بعد اگر اللہ نے اور پیسہ دیا ہے تو تم نبی کے نام سے, غوث کے نام سے, جتنے بھی لوگ ہیں اپنے مرحومین کے نام سے اور اپنے بچوں کے نام سے, اپنے پر واجب ہے تو پہلے اپنی طرف سے ایک قربانی, چاہے حصہ کی شکل میں ہو یا چھوٹے جانور کی کسی بھی اعتبار سے آپ دو اپنی طرف سے پہلے, اپنی طرف سے پہلے, بار بار بولنا, بار بار بولنا, اپنی طرف سے پہلے قربانی دینا. پھر اللہ نے اگر طاقت دیا ہے ایکسٹرا کا تو آپ بچوں کی طرف سے بھی دے سکتے. مالک کے نصاب پر قربانی واجب ہے. آج کے حساب سے بول دو, جن کے پاس 25,000 روپئے پرسنٹلی موجود ہے, چاہے فرسٹ دن, سیکنڈ دن, تھرڈ دن بھی اگر موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. یہ دھیان دیجیے اس پر. اس کے بعد بیٹے کی طرف نہیں, ہم چاہتے ہیں پہلے نبی کی طرف سے. ارے بابا نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو, باپ کے نام سے قربانی دے, نبی خوش ہو جائیں گے. ماں کے نام سے قربانی دے, نبی خوش ہو جائیں گے. تو نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے, ارے نبی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا, تیری طرف سے نبی نے قربانی دے دی. تیری قربانی قبول ہو یا نہ ہو پتا نہیں, اگر 1-2 بوٹی کم آ گئی تو کیا وہاں گوشت کم ملتا. تیری قربانی قبول ہو یا نہ ہو, میرے نبی کی تو قربانی یقیناً قبول ہو گئی ہے, یقیناً قبول ہو گئی ہے. اور ہم اسی قربانی کے وسیلے سے مولا کی بارگاہ میں جہنم سے فدیہ مانگیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے پیارے اگر تم پر واجب ہے تو تم واجب قربانی دینے کے بعد جس مرحوم کے حوالے سے دینا چاہتے ہو دو. اور یہ اس لیے میں بول رہا ہوں آخری میں کہ ایک کلپ آئی ہے کہ نئے نبی سے, نبی کی طرف سے قربانی دینا سنت سے ثابت نہیں ہے. کیسا بیوقوف ہے, کسی بیوقوفی ہے. آپ رات بھر نفل نماز پڑھتے رہو, رات بھر نفل نماز پڑھتے رہو. بتاؤ کسی قرآن اور حدیث میں ہے کہ رات بھر نماز پڑھنا کرتے؟ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے نفل پڑھنا کرتے, لیکن کتنا پڑھنا. تو یاد رکھیے ایکسٹرا پہلو جو اسلام کے ہوا کرتے ہیں, نفل جس کو بولتے ہیں, مستحبات مباحات بولتے ہیں, اس میں کنڈیشن نہیں. توجہ دیجیے, تو سنت سے ثابت ہونے کے لیے تو پھر سنت ہو جائے گی نا. اور یہ جو ہے مباح کے پہلو ہوا کرتے ہیں, نفل کے پہلو ہے, فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مباح ہے, مستحسن ہے اور جائز ہے. یہ سب کوالٹی نیچے کی ہے بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ چاہیں ایکسٹرا قربانی تو یہ نیچے کی کوالٹی ہے. سنت سے ثابت ہوتا تب تو پھر یہ تو واجب ہوتا ہے, سنت موقعہ ہوتا. اس لیے یہ جو ہے لاجک کے بھی خلاف سے, روح اسلام کے خلاف ہے. آپ اپنی طرف سے قربانی دینا, اگر آپ کو اللہ نے دیا تو دیجیے نبی کی طرف سے قربانی, دیجیے غوث کی طرف سے, دیجیے اپنے مرحومین کی طرف سے. اور میں بس خدا کی قسم یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو قربانی واجب ہے اور پھر پیسے ملے ہیں تو زندہ اگر باپ ماں بھی ہیں خدا کی قسم ان کی طرف سے دیجیے, اور اگر نہیں بھی ہے تو خدا کی قسم ان کی
طرف سے دیجئے، اللہ پاک جو ہے یقیناً قبول فرمائے گا، یقیناً قبول فرمائے گا۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو اس عظیم الشان شعار اسلام پر عمل کرنے کی پوری توفیق کے ساتھ، قبولیت کے جذبے کے ساتھ، قرب کے حصول کے ساتھ یہ سعادت بھرے لمحے کو میسر اور حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔